میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے، میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے، ہزاروں غم مٹانے کو خدا کا نام کافی ہے، شامل الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم الہی مقصود من توئی و رضائے تو نقشبندیہ کی یہ خاص دعا ہے اور حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مجھے دیا وہ اس دعا کی برکت ہے۔ الہی مقصود من توئی و رضائے تو محبت و معرفت خود بدے غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا۔ ایک اللہ والے کی یہ درد بڑی دعا ہے، دل ہی دل میں آمین کہے اللہ ہمارے حق میں بھی ان دعاؤں کو قبول کر لے۔ غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا، کسی غریب کو دل کا غریب نہ کرنا۔ میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا، میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا، مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا، مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ۔ قابل صد احترام
معزز علماء، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، مدرسہ زینت الاسلام ڈھولر میں پڑھنے والے بچے اور بچیاں، آج ہمارے لیے بڑی خوشی کا موقع ہے کہ ہمارے اس ڈھولر کے مکتب کا انتہائی کامیاب جلسہ جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، مجھے بہت خوشی ہوئی۔ ہمارے مولانا محشر صاحب اور ان کے جو دوسرے رفیق ہے استاذ محترم، جن کی محنتوں کو آپ نے بچوں کے آئینے میں دیکھا، بول رہے تھے بچے، پڑھ رہے تھے بچے، مکالمہ کر رہے تھے بچے اور بچیاں، لیکن آپ دل سے کہو ان کے پیچھے محنت کن کی ہے؟ بولو بھائی، ہے اساتذہ کی، مولانا کی۔ واقعے میں ان بچوں نے، ان بچیوں نے بڑی دلیری سے پروگرام پیش کیا، اور اس میں ایک جو چھوٹا سا بچہ آیا تھا سیاہ صافہ لپیٹ کر، جس نے ایسا لگ رہا تھا کہ پورے مجمع کا دل جیت لیا۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو، ان بچیوں کو قبول فرمائے، ماں باپ کو قبول فرمائے۔ آپ حضرات نے بچوں کو، بچیوں کو بہت نوازا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ انعامات کی بارش ہو رہی ہے۔ اللہ آپ کی عمروں میں، روزیوں میں برکت عطا فرمائے، سخاوتوں کو قبول فرمائے۔ بس ایک بات کہتا چلوں کہ جہاں ہم نے ہمارے بچوں کو دیا، ہماری بچیوں کو دیا، ان کے اوپر جن مولانا لوگوں نے محنت کی، بھئی ان کو بھی دینا چاہیے تھا کہ نہیں دینا چاہیے تھا؟ جی، اور ڈالر والوں، میں بیان نہیں کر رہا ہوں، بیان کے لیے وقت الگ ہوتا ہے۔ جلسے کا مقصد ہوتا ہے بچوں کا پروگرام، جلسے میں بیان نہیں ہوتا۔ بیان کے لیے تو مسجد میں کبھی بلا لیں، کسی اور جگہ مستقل عشاء کے بعد۔ جلسوں میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ بس تھوڑی سی نصیحت۔ میں آپ حضرات سے یہ کہوں گا کہ جن علماء نے محنت کی ہے، بھئی ان کو بھی ضرور انعام دینا، انشاءاللہ دیں گے انشاءاللہ، تاکہ ان کی ہمتیں بلند ہو۔ آج جو انہوں نے محنت کی ہے، اگر ہم نے ان کو انعامات دیے اور شاباشی دی تو امید ہے آئندہ اس سے بھی اچھا رزلٹ بھی آئے گا، اور اس سے بھی عمدہ ہمارے بچے قرآن پڑھیں گے اور پروگرام پیش کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، ان پروگراموں میں ایک پروگرام جس نے مجھے بہت زیادہ متاثر کیا، میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے، کہ ماں باپ نے اپنی ساری پونجی لگا دی اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانے میں، اور دوسری طرف ایک بچہ وہ تھا جسے قرآن پڑھنا تھا، عالم بننا تھا، لیکن ماں باپ کی توجہ نہیں تھی۔ یہ سائنس کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ دنیا کے اکثر لوگ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ بہت تھوڑے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے دنیا کی طرف پیٹھ کی ہے اور ان کا رخ آخرت کی طرف ہے۔ بھئی صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے قد
افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ آج کے دور میں ہر ماں باپ چاہتے ہیں ان کا بچہ ایجوکیشن لے، اچھا ڈاکٹر بنے، انگلش سیکھے اور جتنا ہو آگے بڑھے، ترقی کرے۔ یہ ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے اور ہونی چاہیے، لیکن میں آپ سے یہ بات ضرور کہوں گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کی اعلیٰ تعلیم دلانے میں ہم اس کو مسلمان بنانا ہی بھول جائے۔ پہلے کیا بنائیں گے بولو؟ مسلمان کیا بنائیں گے؟ اگر ہم نے اس کو مکتب کی تعلیم دلائی ہے اور بچپن میں اس کو قرآن، عقائد اور اچھے اخلاق کی تعلیم دی ہے تو انشاءاللہ وہ نوبت نہیں آئے گی جو وہ ماں باپ اسٹیج پہ رو رہے تھے اس وقت، جبکہ ڈاکٹر بننے والا بیٹا یوں کہہ رہا تھا کہ تمہاری بکواس سننے کا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تم چلے جاؤ، میں تمہیں کچھ دیکھ بھال کرنے کو تیار نہیں۔ حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم علینا آپ نے لکھا ہے کہ ایک ماں باپ نے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنایا۔ ماں باپ بہت خوش ہے کہ ہمارا بیٹا ڈاکٹر ہے، بڑھاپے میں سہارا بنے گا، لیکن حضرت فرماتے ہیں آج حالت یہ ہے کہ باپ ہسپتال میں ہیں اور بیٹے کو فون کر رہے ہیں کہ بیٹا تیرے والد ہسپتال میں ہیں، تو وہ ڈاکٹر بیٹا یہ کہہ رہا ہے جس ہسپتال میں ہے وہ ڈاکٹر میرا ساتھی ہے، میں فون سے ان سے بات کر لیتا ہوں، میں ابھی ڈیوٹی پر ہوں، میرے پاس وہاں جانے کا ٹائم نہیں ہے۔ نہیں، آپ دل سے کہو اگر اس ڈاکٹر کو دین دیا ہوتا اور مکتب میں قرآن پڑھایا ہوتا تو کیا وہ ڈاکٹر یہ جواب دیتا یا دوڑ کر خود خدمت کے لیے پہنچ جاتا؟ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء، امام الملائکہ، فخر کائنات، تاجدار مدینہ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں جہاں کے سردار، جنہیں دنیا میں بھیجنا نہ ہوتا اللہ نہ ساتوں زمین بچھاتا نہ ساتوں آسمان سجاتا۔ کائنات کے سردار آپ علیہ السلام فرماتے میں عشاء کی نماز پڑھاتا اور میری ماں مجھے آواز دیتی، میں عشاء کی نماز توڑ دیتا اور اپنی ماں کی خدمت میں پہنچ جاتا۔ یہ کائنات کے سردار امام الانبیاء، امام الملائکہ، فخر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ میں عشاء کی نماز پڑھاتا اور میری ماں مجھے آواز دیتی تو میں نماز توڑ دیتا اور کہاں پہنچ جاتا؟ بولو محبت سے، اپنی ماں کی۔ آپ علیہ السلام نے ماں باپ کا مقام بتلایا کہ ماں باپ کتنی بڑی دولت ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص آئے آپ علیہ السلام سے آ کر شکایت کرنے لگے کہ میری ماں بہت زیادہ بد مزاج ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا
کہ تیری ماں 9 مہینے تجھے پیٹ میں اٹھا کر پھرتی رہی، کیا اس وقت بھی وہ بد مزاج تھی؟ تو وہ شخص کہنے لگے، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، سچ کہتا ہوں میری ماں بہت زیادہ بد مزاج ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تیری ماں رات رات بھر جاگ کر تجھے دودھ پلاتی رہی، کیا اس وقت بھی تیری ماں بد مزاج تھی؟ تو آنے والے شخص نے کہا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، میں ان احسانوں کا بدلہ دے چکا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، او آنے والے، جس وقت تجھے پیدا کرنا تھا اور تو ماں کے پیٹ سے دنیا میں آ رہا تھا، اور تیری ماں کو جو درد ذہ کی تکلیف ہوئی ہے، ان تکلیفوں میں ایک چیخ کا بدلہ بھی ابھی تو چکا نہیں سکا۔ ماں باپ اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، بس دعا کریں کہ اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کی قدر نصیب فرمائے۔ انسان چاہے کتنا ترقی کرے، کتنا بھی آگے جائے، کبھی ماں باپ کو بھولنا بولو۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی بیان کرتے ہیں، جب میری ماں کا انتقال ہوا تو آسمان سے ندا آئی کہ او میرے بندے، آئندہ گھر سے قدم نکالے تو سوچ کر سنبھل کے نکالنا۔ تو وہ حیران ہے، اے پروردگار عالم کیا بات ہے؟ تو رب العالمین کی طرف سے ندا آ رہی ہے، اس لیے کہ جس کی دعاؤں سے تیری حفاظت ہو رہی تھی، وہ دعا کرنے والی ماں اب دنیا میں نہیں رہی ہے۔ تو مشائخ لکھتے ہیں کہ ماں باپ یہ دعاؤں کے دروازے ہیں۔ کیا ہے؟ بولو محبت سے، ماں باپ دعاؤں کے دروازے۔ ماں باپ یہ دعاؤں کے دروازے ہیں۔ ماں باپ کی دعاؤں کی برکت سے اللہ اولاد کی حفاظت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اولاد کی مدد کرتا ہے۔ اسی لیے کوئی اللہ والا شاعر بھی کہتا ہے، دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دے رہا ہے مجھے، دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دے رہا ہے مجھے، میں ڈوبنا چاہتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ تو علماء لکھتے ہیں یہ ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہے، اہل اللہ کی دعائیں ہوتی ہے۔ بس میں اسی پر آج کے بیان کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ماں باپ کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پورے جلسے کو بہت زیادہ سنوارنے میں اور سجانے میں جن کی بڑھ چڑھ کر قربانی نظر آ رہی ہے، وہ ہمارے نوجوان دوست ناہید بھائی اور ان کے جتنے رفقا ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی قبول فرمائے، سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے، دنیا میں آخرت میں بہتر صلہ نصیب فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں، دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ آپ بڑے رحم کرنے والے ہیں، کرم کرنے والے ہیں، عفو درگزر کرنے والے ہیں، آپ معاف کرنے والے ہیں۔ بلکہ میرے اللہ، ماں کے پیٹ سے لے کر آج تک آپ نے ہماری ہر ضرورت کا خیال کیا ہے، ہر تمنا کا خیال کیا ہے۔ سچ ہے میرے اللہ، تیرے جیسا رب کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ اے اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، پوری امت کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، اتنے سارے لوگوں نے ہاتھ پھیلائے ہیں،
کون بیچارہ کس دکھ میں مبتلا ہے، کس کا کیا غم ہے، کیا بیماری ہے، کیا پریشانی ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ اللہ سب کے غموں کو دور فرما، دکھوں کو دور فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ ہم سب کی عمروں میں برکت عطا فرما، روزیوں میں، کاروبار میں، تجارتوں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ اس جلسے کو کامیاب کرنے کے لیے جن جن سخی داتاؤں نے جس اعتبار سے سخاوت کی ہے، تعاون کیا ہے، اے اللہ سب کو قبول کرتے ہوئے دنیا میں آخرت میں بہتر صلہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے اس دمن شہر کے ایک بزرگ عالم دین، عالم ربانی، اے اللہ حضرت مولانا امین الرشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ، جب بھی دمن آنا ہوتا تھا حضرت سے ملاقات رہتی تھی، ان کی دعائیں ملا کرتی تھی۔ آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے، اے اللہ آپ سے التجا کرتے ہیں حضرت والا کی بال بال کروٹ کروٹ مغفرت فرما، جنت الفردوس میں انہیں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اور اہل دمن کو اے اللہ ان کا نعم البدل عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے جتنے مرحومین و مرحومات تیری رحمت میں آ چکے، اے اللہ ان کے لیے بھی آپ سے التجا کرتے ہیں، ان سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ یہ ہماری دعائیں ہیں، آپ کے ذمہ قبول کرنا ہے۔ ہماری ان تمام دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں، تمام صحابہ، تابعین، تبع تابعین، تمام اولیاء کرام کے صدقے طفیل میں، کلام مجید کے صدقے طفیل میں، اور ان ہاتھ پھیلانے والوں میں اے اللہ آپ دیکھ رہے ہیں کیسے کیسے آپ کے بندوں بندیوں نے ہاتھ پھیلائے ہیں۔ اے اللہ جس ایک کا ہاتھ پھیلانا آپ کو پسند آیا، مالک ان کے صدقے میں ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی